السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد نرى تقلب وجهك في السماء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزی بیٹیوں، اللہ رب العزت نے ہم فقیروں کے اوپر بہت زیادہ کرم کیے ہیں۔ واقعی اگر تنہائی میں بیٹھ کے اس بات کو سوچیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں کھربوں لوگوں میں سے ہمیں پسند کر لیا، چن لیا، ہمارے اوپر کرم کا معاملہ فرما دیا۔ اس بات پہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے، تو بیٹھ کے تنہائی میں سوچا کریں، غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، صحت دی، ایمان دی، عافیت دی، کرم کا معاملہ کر دیا اور ہمیں دین کے کام کے لیے پسند کر لیا، قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں ہدایت کی توفیق نصیب فرما دی۔ تو انشاءاللہ العزیز انتہائی محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، بادب ہو کے، باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ جب تک میں بیٹھی ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتی، اس کو قبول فرما، صدقہ خوب دے دیا کریں، تمام اعمال سنت طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اور بیٹھنے سے پہلے جیسے آپ کو کہا 20 نیت کرنے کی کوشش کریں، جیسے روزانہ ہم 15-20 جو بھی نیتیں سیکھ رہے ہیں آپ یقیناً ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ اور بس یہی سوچا کریں میں ہوں اور اللہ کی ذات ہے، اور ساری چیزوں کو بھول جایا کریں، ساری چیزوں سے ہٹ کر جایا کریں، بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچ کے محبت، ذوق شوق، درد لہیت کے ساتھ بیٹھا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوارات، تجلیات کو سمیٹنے کی کوشش کیا کریں، اور ہمارا دل جو گندا ہو چکا ہے تاکہ اس دل کی گندگی اور سیاہی دور ہو جائے، اور ہمارا دل صاف ستھرا جو اللہ کا گھر ہے اور جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ہم کچھ نہ کچھ الحمدللہ اس کے بارے میں جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اس کے بقدر کرنے کی، کہنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، جس کے بارے میں کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہم نے بس مختصر طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، مگر منظر اس طرح بنا کہ سامنے ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے اور دوسری طرف 14ویں رات کا چاند ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وجعلت انظر الیہ وإلی القمر، میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند سے بھی بہت زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یہاں تک کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے، سبحان اللہ۔ اور واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور جو ہے وہ ذاتی وصف تھا، اس لیے چاند سے تشبیہ تو دے ہی نہیں سکتے تھے۔ کہنے والوں نے تو بہت پیار محبت سے باتیں کی، کوئی منظر حسین نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند بھی تجھ سا حسین نہیں لگتا، سبحان اللہ۔ انہی جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا، لا بل مثل الشمس والقمر، نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تو چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا، سبحان اللہ۔ اور واقعی ذرا محبت کے ساتھ اس تذکرے کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے منہ میں ایک مٹھاس اور شیرینی آئے، اس محبت کے تذکرے کریں، ہمیں اس کا احساس پیدا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں،
تو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک خدمت کی، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چھوٹی عمر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے، چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی، یعنی سبزی توڑنے والے۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت سے خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں، مال میں اور اولاد میں برکت کی دعا فرما دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے ان کا مفہوم کہ ان کے مال میں ایسی برکت آئی کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھی اور وہ ان اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے کے ساتھ توڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوچیں کہ اگر لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے کے ساتھ سونے کو توڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تولے ماشے کی بات تو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر برکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد اور ان کے بچے 125 کی تعداد میں دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اللہ رب العزت نے ان کی عمر میں ایسی برکت دی کہ وہ 103 سال تک زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ساتھ کن 3 چیزوں میں برکت عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے ہاں مہمان آئے تو باندی نے ان کے ہاتھ دھلوائے۔ بعد میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، چنانچہ وہ ایک تولیہ یعنی ٹاول لے کر آ گئیں جو میلا تھا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ یہ گندا میلا تولیہ لے کر آئی۔ وہ کہنے لگی ابھی لاتی ہوں۔ وہ دوڑی ہوئی گئی، سامنے ایک تندور تھا جس میں آگ جل رہی تھی، اس نے اس تولیے کو، اس ٹاول کو اس تندور میں ڈال دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو باہر نکال کر لے آئیں۔ وہ بہت صاف ستھرا اور گرم گرم تھا، پھر اس کو پیش کر دیا گیا۔ تو اب دیکھیے اس سے جو اب ہاتھ صاف کر لیے گئے تو یہ دیکھ کر مہمان بہت حیران ہوئے، پوچھنے لگے بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے سے اپنے مبارک ہاتھوں کو صاف کیا تھا۔ اس کے بعد سے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ جب بھی یہ میلا ہوتا ہے تو ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میل کچیل تو کھا لیتی مگر تولیے کو نہیں جلاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم صاف ستھرا گرم گرم تولیہ باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ وہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بتاتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الوجہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید اور گوڑا چٹا تھا۔ اور سبحان اللہ، یہی انس رضی اللہ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الجسم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی بہت خوبصورت تھا۔ سبحان اللہ۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ کیوں فرماتے، وہ ایک صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے، ان کی وفات تقریباً 110 ہجری میں۔ وہ فرماتے ہیں کانا ابیض ملیحن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے مگر ملی تھے۔ ملی کون سا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چہرہ جس سے نظر ہٹے ہی نہ، ایک دفعہ دیکھو تو پھر دیکھنے کو بار بار دل چاہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی اور شاعر نے عجیب محبت کا انداز کہا، اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ۔ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زکوٰۃ نکلی تو وہ دنیا میں خوبصورتی بن کے پھیل گئی۔ کسی شاعر نے عجیب بات کی، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیاء پائی ہے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک نکتہ سمجھنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اتنا کیوں تھا۔ دیکھیے توجہ کیجیے ایک پوائنٹ کی طرف، حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی جو حور اور غلمان پر جب پہلی نظر پڑے گی تو ان کے حسن کو دیکھ کر یہ اتنے حیران ہو جائیں گے کہ 70 سال تک یہ ٹک ٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر وہ جنت میں رہنا شروع کر دیں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب ان کو اللہ کا دیدار ہوگا تو نور کی ایسی بارش ہوگی اور وہ نور ہر جنتی کے چہرے کے اوپر لگ جائے گا، جیسے آندھی پہ
چہرے پر مٹی جم جایا کرتی ہے، تو اللہ کے دیدار کی وجہ سے چہرے پر ایسا نور آ جائے گا۔ جب یہ جنتی واپس لوٹ کر آئیں گے تو جنتی مخلوق ان کو دیکھ کر اتنی حیران ہوگی کہ اب وہ 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اس کی وجہ سے ان کا حسن اتنا ہوگا کہ حور و غلمان بھی جو ہیں 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھیں گے۔ تو جس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، تو سوچیں ان کے حسن و جمال کتنا بڑا ہوگا، ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا اور سوئی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، چہرے کا ایسا نور تھا کہ مجھے اس کی وجہ سے اپنی سوئی نظر آ گئی اور میں نے اپنی وہ سوئی کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار من الضوء۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، مفہوم یہ کہ فرمایا وما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس سے محبت ہوتی، میری آنکھوں میں ان سے زیادہ کوئی بزرگی والا تھا ہی نہیں۔ اور جب میں جاتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نور اتنا ہوتا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو آنکھ بھر کے دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نظرت الی انوارہ، فرمایا میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا کہ کہیں میری بینائی ہی نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا میں سورج کو دیکھیں تو آنکھ تاب نہیں لا سکتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نور ایسا ہی تھا۔ اس لیے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، بے شک سبحان اللہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، بے شک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ویسے ہی بناتے جا رہے، ہر عیب ہر چیز سے پاک، واقعی کسی ماں نے ایسا کبھی نہ جنا نہ جنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اجمعین سے اس جمال کو چھپایا تھا، اگر وہ جمال اور وہ حسن اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر فرما دیتے تو صحابہ اکرام جن کی نگاہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ واقعی ایسی بات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول رکھتا وہ محبت کرنے لگ جاتا، وہ ان کی تعریف میں یوں کہتا ایسا حسین نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا اور نہ میں نے کبھی اس کے بعد دیکھا۔ واقعی کہنے والے نے کہا خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، آنکھوں کے آگے بس رہے صورت حضور کی، 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل، 100 بار اور آپ کے قربان جائیں بے شک۔ اور کہا کہنے والے نے ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ زلیخا زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، انگلیاں کاٹیں، لو رعینا جب ہی نہ ہو کہ اگر وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا نور دیکھ لیتی وہ تو اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ مختصر طور پر تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، مختصر طور پر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری طور پر جسم مبارک تھا، سراپا تھا، وہ کس طرح سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد مبارک بہت لمبا نہیں تھا، البتہ جب لوگ ہوتے مجمع میں ہوتے تو دوسروں سے قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ فروا اور موٹا
بالکل نہیں تھا، پیٹ بالکل باہر نہیں نکلا ہوا تھا، بہت خوبصورت پرسنالٹی تھی۔ چنانچہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کی ساخت معتدل تھی، بدن مبارک نہ بہت موٹا تھا نہ ڈھیلا، بلکہ گھٹا و مضبوط اور توانا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا قربان جاؤں آپ کی اس چال ڈھال کے، رکھ دوں قدم قدم پہ کلیجہ نکال کے۔ بے شک ایسی ہی بات تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر انتہائی خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رنگت بہت سفیدی مائل تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ سرخی مائل معلوم ہوتا تھا، اور جو حصہ کپڑوں میں چھپا رہتا تھا وہ سفید اور چمکدار معلوم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی نہ اتنا بڑا کہ عیب بنے اور نہ ہی بالکل چھوٹا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کیسے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خوبصورت اور قدرے خمدار تھے، نہ بالکل سیدھے اور نہ ہی زیادہ پیچ دار۔ جب ان میں کنگھی کرتے تو ہلکی لہریں بن جاتی تھیں، جیسے ریت کے ٹیلے یا پانی کے تالاب میں ہوا کے چلنے سے لہریں جو ہے ابھر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تصور کرتے جائیں تو کتنی، یعنی کہ ہمارے منہ میں مٹھاس اور ایک سکون، ایک عجیب سی جو ہے فیلنگ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گول اور ہلکا سا درازی مائل تھا، بالکل گول نہیں تھا، لیکن جو ہے اس کی طرح تھوڑا سا اس طرف مائل تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا فی وجہی تدویر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گلائی تھی۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت کی حالت میں ایسا چمکتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس چمک کو دیکھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پہچان لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچتے تصور کرتے جائے منہ کی مٹھاس اور محبت کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا ذکر دیکھیے کیسا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد روشن جبیں تھے۔ جب رات کی تاریکی یا پو پھٹنے کا وقت آتا تو سیاہ بالوں کے درمیان بالخصوص آپ کی تابناک اور کشادہ پیشانی روشن چراغ کی طرح جگمگا اٹھتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اتنی روشن اور تابندہ تھی گویا اس سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابرو قوس کی طرح خمدار، باریک اور گنجان تھے، لیکن دونوں جدا جدا تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ کا ابھار تھا جو غصہ آنے پر نمایاں ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی دونوں ابرو جو تھے، آئی برو جو تھے، وہ الگ الگ تھے، درمیان میں بال نہیں تھے، بالکل قوس کی طرح تھے، جیسے پہلی رات کا چاند نہیں ہوتا کریسنٹ کی طرح۔ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں سرمگی تھیں، اکحل العینین، یعنی سرما ڈالے بغیر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما ڈالا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انتہائی سیاہ اور کشادہ تھیں۔ ان کی آنکھوں میں حیا کیسی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی وہ حیا نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جو حسن دے تو حیا بھی ضرور دے، کس کام کی وہ آنکھ کہ جس میں حیا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں جو پتلی تھی وہ خوب کالی تھی، اور جو سفید تھی وہ خوب سفید تھی، مگر سفیدی کے اندر سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی اور حسن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکوں کے بارے میں آتے ہیں احدب الاشفال، لمبی پلکوں والے تھے۔ رخسار مبارک کے بارے میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رخسار مبارک ہلکے اور ہموار تھے، جن میں ابھار تھا اور ناک بلندی تھی، یعنی ایسے نہیں تھے کہ گوشت اوپر آنکھوں پر چڑھا جا رہا ہے، اور نہ ہی ایسے تھے کہ گوشت لٹک رہا ہو، بلکہ بہت ہموار تھے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کے بارے میں کیا فرمایا کہ بلندی مائل سامنے سے قدرے جھکی ہوئی تھی،
اس پر جو ہے نورانی چمک تھی، جس کی وجہ سے سرسری نظر میں بھی جو ہے بڑا اونچا ناک معلوم ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے منہ مبارک کیسا تھا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے بارے میں اعتدال کے ساتھ جو ہے فراغ تھا۔ بعض لوگوں کے منہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کے لوگوں کے منہ بہت چوڑے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ یہ وہی منہ مبارک ہے جس کے اندر سے اللہ کا قرآن نکلا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ، یہ حق کی بات قرآن جو ہے اسی منہ مبارک سے نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے روشنی سی نمودار ہوتی ہے، ایسا لگتا کہ دیواریں جگمگا اٹھیں گی۔ آپ ذرا تصور کرتی جائیں تو آپ کی جو خود آپ کی محبت اور جو سبحان اللہ آپ کی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لجاجت بڑھی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، جب آپ سے مسکراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے ایک نور سا نکلتا تھا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک بہت خوبصورت تھے، فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان مبارک خوبصورت اور متناسب تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں میں سے جب کبھی کان ظاہر ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اندھیرے میں سے چمکتا ہوا کوئی روشن ستارہ نکل آیا ہو، اللہ اکبر۔ اور مونچھ مبارک کیسی تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لبوں کے زائد بالوں کو کاٹ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لبوں کے بالوں کو کاٹ دیا، یعنی کہ کتروا دیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بال بھرپور تھے۔ بعض لوگوں کی پتلی سی داڑھی ہوتی ہے، چند بال ادھر اور چند بال ادھر، نہیں ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے بال بھرپور تھے، مگر تقریباً ایک مٹھی کے برابر لمبے تھے۔ اگر وہ تھوڑی زیادہ لمبے ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برابر فرما دیتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گردن مبارک لمبی، پتلی اور چمکدار تھی، سبحان اللہ، دیکھنے سے جیسے چاندی کی سراہی نظر آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے کیسے تھے، فرمایا کہ دوش مبارک بڑے بڑے اور درمیانی جگہ پرگوش تھے، یعنی کندھے بڑے بڑے تھے، گویا جسم کے اعضاء مضبوط اور بڑے تھے، کمزور نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انڈر آرم جو آرم پیٹ ہیں، بغلیں کیسی تھیں، اس کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیا تھا، کشادہ اور چوڑا تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ، مضبوط اور شفاف تھا۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیٹ مبارک وہ کیسا تھا، فرمایا پیٹ اور سینہ ہموار تھے، یعنی پیٹ آگے کو نکلا ہوا نہیں تھا بلکہ دونوں ہموار تھے۔ یہ اچھی صحت اور خوبصورتی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور آج ہم اپنا دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیلی بٹن ناف مبارک کیا تھا، فرمایا کہ سینہ مبارک سے لے کر ناف تک ایک باریک لمبی دھاری تھی، پتلی سی بالوں کی جو ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو موٹے اور کلائیاں اعتدال کے ساتھ بڑی تھیں، سبحان اللہ، یعنی اسٹرانگ مسلز تھے نا جیسے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں بہت نرم اور خوبصورت تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ اور پرگوش تھیں، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم کو بھی چھو کر دیکھا، مگر ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں تھیں۔ یہ وہی ہتھیلیاں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام جن کے ہاتھوں کے اوپر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، حقیقت میں فرمایا تھا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، کیا وہ رونقیں برکتیں بہاریں ہوتی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک بہت خوبصورت تھیں، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک موزوں حد تک دراز تھیں، اور یہ وہ مبارک انگلیاں تھیں جن کے اشارے سے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے، اشارے سے ٹکڑے ہوئے تھے کمر کے۔ یہ دستے نبی کا مقام، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کیسے تھے کہ جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں، سبحان اللہ، بہت پیاری تھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پتلی سی تھی، اس لیے فرمایا حضرت مہرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعرانہ میں
عمرے کا احرام باندھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی چادر لپیٹی تو اس وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک دیکھنے کا موقع ملا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سفیدی اور چمک میں چاندی سے ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ اور پنڈلیاں مبارک ایسی تھی، ٹھوس سالڈ تھیں، جیسے ایکسرسائز کرتے نا لوگ تو اچھی سالڈ تھیں، لیکن بہت موٹی بھی نہیں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ فرمائے دونوں پاؤں نرم اور پرگوشت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک جیسے خود تراشی ہوئی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ منہ مبارک تو بلیک رنگ کے تھے مگر کچھ سفیدی بھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ریش مبارک میں 20 بالوں سے زیادہ سفید بال نہیں تھے، یعنی میکسیمم 20 بال جو تھے وہ سفید تھے۔ سوچئے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت سے دیکھتے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بھی گنتی کر لی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار جو تھی وہ وقار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت آگے کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے اونچائی سے نچائی کی طرف اتر رہے ہوں۔ یہ عاجزی انکساری کی علامت ہوا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی نشانی کے طور پر مہر نبوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ مہر نبوت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ہم نے بہت ہی زیادہ گستاخی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سراپا کتنا خوبصورت، مگر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی تھوڑی بہت سی کوشش کی۔ آپ لوگوں کے پاس ہی وقت نہیں ہوتا، کاش کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہماری اس وقت میں برکت ہو تو ہم بیٹھ کے دن اور رات آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے نہ تھکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑے میں برکت عطا فرما دے۔ اور عزیزی بیٹیوں، آپ نے نیتوں کے بارے میں آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی کہ الحمدللہ جو ہمارے ٹاسک ہیں، ہمارے گول ہیں، وہ آپ لوگوں نے یقیناً کیا ہوں گے۔ تو نیتیں روزانہ کی روزانہ 15 20 25 30 ہر کام سے پہلے جیسے نیتیں کرنے کا ارادہ کیا کریں۔ الحمدللہ تھوڑی تھوڑی حروف تہجی کے ساتھ یہ فقیر نے آپ کو نیتیں بتانے کی کوشش کری ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرما دے، آپ کو عادت ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ اور انشاءاللہ ویکنڈ میں آپ لوگوں کے پاس فارم جو ہوگا وہ دیا جائے گا۔ کل کلاس جو ہے فرائیڈے میں شام کے وقت میں ہوگی، تاکہ جو لوگ جاب والے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ شام کے وقت میں کریں اور سیٹرڈے میں صبح کے وقت میں ہے، تو انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر خوب محنت کر سکیں۔ تو نیتیں جو تا کے ساتھ ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ توبہ کرنے کی نیت کر لیا کریں، تقویٰ طہارت والی زندگی گزارنے کی نیت کر لیا کریں، تفسیر کا علم اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیا کریں، اور پھر جو ہے یہ نیت کریں کہ تلاوت قرآن کی نیت کر لیں، تصدیق بالقلب کرنے کی نیت کر لیں، تقدیر پر ایمان لانے کی نیت کر لیں، توبۃ النصوح کی نیت کر لیں، تصنع سے بچنے کی نیت کر لیں، توجہ اللہ کی نیت کر لیں، تبلیغ کرنے کی نیت کر لیں، اور تعریف نہ کرنے کی نیت کر لیں، تواضع اختیار کرنے کی نیت کر لیں، تیمارداری کرنے کی نیت کر لیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی نیت کر لیں، تنگی سے بچنے کی نیت کر لیں، سبحان اللہ۔ پھر ساتھ کے ساتھ دیکھیں تو ثابت قدم رہنے کی نیت کر لیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اور پھر یہ کہ ثواب کی نیت سے اسلام میں اچھی حالت میں جو ہماری زندگی ہے، اچھی عادات، اچھی اعمال کو اپنانے کی نیت کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نیتوں میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرما دیں۔ تو بہرحال یہ فقیرنی تھوڑی بہت آپ کو بتاتی ہے، آپ لوگ بیٹھ کے سوچا کریں تاکہ غور کریں اور ان نیتوں کا استحضار کریں انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ 40 حدیث مبارکہ جو ہماری کتاب ہم نے لکھی زینب سینٹر کی نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے اندر 40 حدیث مبارکہ، آپ ضرور اس کو حاصل کریں، ورنہ ہم لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہے 40 حدیث مبارکہ کو انشاءاللہ العزیز ان 3 ویک میں ہم لوگ انشاءاللہ یاد کریں گے۔ اور ہم لوگوں نے جو پہلی 5 حدیث مبارکہ تھیں ان کو آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اسکرین کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے، تو آپ ان کو بھی انشاءاللہ العزیز جیسے آپ لوگوں نے گھروں میں جگہ جگہ اسٹیکی نوٹس کے اوپر لگایا، مختلف جگہوں پہ لگایا ہوا ہے،
یقیناً چلتے پھرتے ان کو پڑھ بھی رہی ہوں گی، اس کا استحضار اور اس کے بارے میں غور و فکر بھی کر رہی ہوں گی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں علماء فقہا کی صف میں شامل کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام جو پچھلی قوموں کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو وہ درجہ اور مقام بھی سبحان اللہ تعالیٰ فرمائے، تو کتنی برکتیں سعادتیں ہیں، اور شفاعت کا حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ تو لہٰذا محبت ذوق شوق کے ساتھ ہم ان کو سیکھیں گے۔ تو آج کی اگلی حدیث مبارکہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الظلم ظلمات یوم القیامتی، الظلم ظلمات یوم القیامتی، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ تو بس نیت کریں کہ ہم نے تمام ظلم زیادتیاں، دوسروں کے ساتھ جو نفرتیں سب چھوڑ دیں۔ یہ بہت کٹھن اور بہت مشکل سفر ہے عزیزی بیٹیوں، ان پہ غور کریں جو حدیث مبارکہ ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 7 حدیث مبارکہ جو ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، بڑی پیاری پیاری حدیث مبارکہ ہے، زبان سے تکلیف نہیں دینا۔ زبان کا پہلے جو ہے الفاظ استعمال کیا اللہ نے ہاتھ کے بعد میں، کیونکہ زبان کی تکلیفیں کبھی نہیں بھرتی، یہ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ انسان پہاڑوں سے گرا ہوا اٹھ جاتا ہے، نظروں سے زبان کے لگے ہوئے تیر کبھی نہیں بھرتے، تو لہٰذا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہو۔ ہم اپنے اوپر غور کریں تو انشاءاللہ اس کو یاد کریں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جو آج کی نمبر 8 ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دلوں کی سختی کو دور فرما دے، ہمارے غیظ و غضب کو دور فرما دے، ہمارے نرم لہجے میں نرمی فرما دے، اور یعنی کردار میں نرمی فرما دے۔ تو اس لیے عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ جو نرمی پہ رحمت نازل ہوتی ہیں وہ سختی پہ نہیں ہوا کرتی۔ تو اپنے گھروں میں ان اعمال کو، ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم نے جیسے ترتیب بنائی ہوئی ہے اس تمام ٹاسک کو کرنا ہے، جیسے واٹس ایپ، انسٹاگرام، ہم اپنی تمام چیزوں کے ایڈورٹائز اور یہ چیزیں کرتے، تو ہم نے ان چیزوں کو بھی ایڈورٹائز کرنا ہے۔ پھر ہمارا اگلا ٹاسک جو تھا کہ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہو۔ فلی ماشاءاللہ کچھ بہنیں تو الحمدللہ، مجھے ان کے میسیجز آئے 70 ہزار سے اوپر پہنچ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ یہ کوئی بوڑھی انٹیوں کی بات نہیں کر رہی، ینگ بچیاں، جوان لوگ بچیاں، الحمدللہ ان کے یہ ہیں ہمارے جیسے تقاضے رکھنے والے۔ تو محبت والے تو بیٹا ایسے بھی، اور ہم کہیں گے کہ 5,000 کی بات کیا کر دی، تو انشاءاللہ 7 استغفار، اس لیے کہ ہم جو محبت کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور روزانہ اپنے گھر میں 10-15 منٹ کی آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ 2-3 ہفتے جو ہمارا ہے اس میں گھر میں تعلیم کریں، انہی چیزوں کو رپیٹ کر لیا کریں جو آپ لوگوں کو بتائی گئی ہیں، انگلش میں، اردو میں، اپنی زبان میں، جس میں بھی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ، اور کچھ نہیں تو قیامت والے دن ہمارے نام اعمال مستقل یہ عمل نکلے گا، اور یہ وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا کیا۔ الحمدللہ ہم انہی کے اندر سے اٹھائے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے بتایا تھا کہ روزانہ جو ہے ایک ایک سنت کے بارے میں اپنے بچوں کو، جیسے ہم سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو پریکٹیکل واچ کریں کہ اچھا جیسے کل پینے کی سنتوں کو واچ کیا تھا، جیسے آج ہم انشاءاللہ کھانے کی سنتوں کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ اور ساتھ بتایا تھا کہ سنت کے بارے میں فضیلت ان کو بتائیں کس طریقے سے ہے، اور جیسے آپ کو بتایا کہ آج سائنس کی دنیا ثابت کر کے وہیں پہنچی ہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ موقع لگا تو کل اس کی ترتیب کو بتا دیں گے۔ اور درود شریف جو ہے آپ اس کی فضیلت بتایا تھا کہ بچوں کو روزانہ ایک فضیلت بتائیں، اور آپ کو پتہ ہے اس کی تو ہزاروں فضیلتیں ہیں، تاکہ بچوں کے اندر ذوق شوق ہو۔ اور کچھ نہیں تو بتایا تھا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے رہا کریں، اور کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے آپ بھی ماشاءاللہ سے اگر آدھا پونا گھنٹہ پڑھیں، آرام سے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے تمام ٹاسک اور گول کو اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں بہت زیادہ عزت، برکت، عافیت، خوشیاں اور سکون نصیب فرمائیں گے۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ کو
اس چیز میں محبت کتنی ہے۔ اگر محبت ہوگی تو معاملات بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے، اگر محبت نہیں ہے تو بیٹا جتنے مرضی ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں گے تو کچھ بھی ہمارے نصیبوں میں نہیں آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے کہ اس نسبتوں کو ہی اللہ تعالیٰ لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کو مانگیں گے تو خیر و برکت ہوگی۔ کھانے کی سنتوں کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یعنی کلی کرنا۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت رکھنا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں یہ کھانا کھا رہی ہوں۔ پھر دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اس طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا تب بھی دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم بتا رہی ہوں۔ پھر اگلی ہے سنت اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھنا۔ ابی داؤد شریف میں کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا، یہ بھی موطا امام مالک میں لکھے ہوئے ہے۔ اور پھر فرمانا کہ کھانا کھانے کے لیے جو بیٹھنا ہے اس کے بیٹھنے کے طریقوں کی تفصیلات ساری آتی ہے، یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ سرین جو ہے ہماری پیچھے والی جو ہے سرین وہ زمین سے اوپر ہے، یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا گھٹنا کھڑا رکھنا، یا دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر جھک جانا، جھک کر کھانا۔ یہ تینوں طریقے سنت طریقے سے بیٹھ کے کھانے کے ہیں۔ اس کے بعد جوتے اتار کر کھانا کھانا، یہ بھی دارمی میں لکھا ہوا ہے۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ یا بڑا ہو ان سے پہلے شروع کروانا چاہیے، یہ بھی مسلم شریف میں ہے۔ کھانا 3 انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہو تو چوتھی انگلی کو شامل نہیں کرنا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو پھر اس کے مطابق کریں۔ پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، درمیان میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور پھر جو ہے آگے ہے کھانا اپنی جانب اپنی والے کنارے سے شروع کرنا، برتن کے درمیان میں یا دوسرے آدمی کے آگے سے، دوسرے شخص کے آگے سے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں آپ کو پتہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے ویسے بھی۔ پھر کھانے میں پھونک نہیں مارنا چاہیے، ترمذی شریف میں۔ دسترخوان پر جو ہے مختلف کھانے ہو تو ہاتھ گھمانا جائز ہے، جو کھانا پسند ہو لے کر کھا لیں، یہ بھی ترمذی شریف میں۔ گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے۔ گوشت بڑے ٹکڑے ہوں تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا، اس کے بارے میں آیا، یہ بھی درست ہے، بخاری مسلم شریف میں۔ گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھائیں، زیادہ زود ہضم بھی ہوتی ہے اور مزیدار بھی ہوتی ہے، اور یہ سنت بھی ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تبھی تو ہمارے ساروں کے دانت ختم ہو گئے ہیں اور سارے سسٹم بالکل ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں بہرحال۔ پھر اس کے بعد تیز گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، ذرا سا جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، یعنی کہ جیسے نارمل معتدل ہو جائے تب کھائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ابن ماجہ میں، کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اس کو بھی کہنا چاہیے آئیں کھانا کھا لیں، اس سے بھی پوچھنا چاہیے، ابن ماجہ میں ہے۔ آپ کا کوئی ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو اس کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے، مجبوری ہو تو آپ کو اٹھنا ہے تو پھر، ورنہ دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے۔ اور جس نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا چاہیے، وہ نوکر غلام ہے، شریک کرنا یا 2-4 لقمے اس کو علیحدہ سے دے دینا چاہیے۔ اور فرمایا اس گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی، یہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہوگی، سبحان اللہ۔ کھانے کے بعد انگلیاں اور برتن کو چاٹ لینا، کیونکہ کھانے والے کو معلوم نہیں کہ شاید اسی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو جو برتن میں رہ گیا۔ آپ کو پتہ ویسے بھی برتن بھی دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک جز میں برکت رکھی ہوتی ہے، شفا رکھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہی ہو۔ جب انگلیاں چاٹیں تو پہلے درمیانی بڑی انگلی، اس کے بعد کلمے والی انگلی، پھر انگوٹھے کو چاٹنا چاہیے۔ ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی ہو تو دھونے سے پہلے ان کو ہاتھوں، بازوں اور قدموں سے پونچھ لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا دسترخوان پہلے اٹھا لی جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ اور آج ہم تو الٹا کرتے ہیں، پہلے کھانا پڑا رہتا ہے، بعد میں لوگ آتے ہیں اور پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پڑا رہتا ہے، یہ سب خراب کام کرتے ہیں۔ دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا کھانا چاہیے، یہ افضل ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر جو سنت دعائیں ہیں ہم لوگوں کی، وہ جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو کھانے کے مکمل کرنے کی، بہت سی دعائیں وہ پڑھنی چاہیے، اس سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور کسی دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھائیں تو اس کے لیے دعا کرنا، مگر اس وقت دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ اللہم اطعم
من اطعمنا وسقی من سقانا، اللہ جس سے ہمیں کھلایا آپ انہیں کھلا دے، جس سے ہمیں پلایا آپ انہیں پلا دے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم ورزقہم خیرا منہ۔ تو بہت سی یہ دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرما دے، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مختصر سا سیشن اسی لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال کے اوپر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا پچھلے اسباق کے اوپر محنت کریں انشاءاللہ العزیز۔ کل اب آپ نے بیٹھ کر اپنا پورا چارٹ بنا کے ویکنڈ میں پھر ہم آپ کو جو فارم بھیجیں گے اس کے اندر لکھ کے بھیجنا تاکہ آپ کو سرٹیفکیٹ انعامات دیے جائیں، اور انشاءاللہ اس کا لائیو سیشن بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عافیت نصیب فرمائے۔ یہ آپ ہی کے لیے محبت کے ایک انداز کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا، ورنہ دیکھیں عزیزی بیٹی ہر کوئی اپنے اپنے بیٹھ کے کر رہا ہے، ایک محبت کا انداز ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے، ہم بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا حنان یا منان یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام۔ کریم پروردگار، ہم نے بہت بے وفائی کی ہے اہل کریم، اللہ آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ ہر وقت دنیا دنیا لوگ اللہ ہمیں اپنے مسئلے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، اسی طرح ہم نے اس دنیا سے چلے جانا، اللہ ہمارے اس جرموں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اللہ کریم ہم بڑے ظالم ہیں، اللہ کریم مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہماری زندگی صحت میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، تاکہ اللہ ہم بھاگ بھاگ کے دین کا کام کر سکیں، اللہ ہم آپ کو راضی کر سکیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق عمل کر سکیں۔ اے کریم اللہ ہمارے دو چہرے والی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اللہ مرنے سے پہلے پکا اور سچا مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی نصیب محبت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ وہ 23 سال ہمارے لیے آنسو بہا بہا کے دن رات رو رو کے، اللہ انہی کے صدقے آج ہم اپنی اصلی شکلوں میں موجود ہیں، ٹھاٹ سے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کریم آج ہمارے پاس آدھا گھنٹہ وقت نہیں، ہم کیسے ظالم ہیں کریم پروردگار، ہمیں یہ باتیں بھاری لگتی ہیں۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں بیڈوں کے اوپر، اللہ نرم بستروں کے اوپر یہ باتیں پہنچ گئی، اس کے باوجود ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ اللہ یہ ہمارے ان جرم کو معاف فرما، اللہ کرم مہربانی کا معاملہ فرما، ہر دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرما، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو شرف قبولیت عطا فرما، قیامت تک کی نسلوں کی ایمان اور عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جو مصیبتیں پریشانیاں دکھ تکلیف آسمان سے نازل ہو چکی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کریم ہماری ان دعاؤں کے صدقے اللہ کریم ہمارے اس بیٹھنے کے جو آپ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہوا، اللہ کریم ان کو ہمارے پر مسلط نہ کرنا، زمین و آسمان کے دائرہ میں معلق کر دینا۔ جس ماں بہن بیٹی بچی نے جتنی محبت ذوق شوق سے حصہ لیا اس کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما، ہمارے زینب سینٹر کی حفاظت فرما، جتنے ادارے اصلاح البنات فلاح سینٹر جہاں جہاں پوری دنیا میں اس کی برانچیز ہیں، اللہ اپنے فضل کرم کے صدقے ایک ایک بچی کو مینار نور بنا، دین کا قلعہ بنا، جو ادارے میں پڑھتی نہیں محبت سے سنتی ہیں اللہ ان کو بھی اپنا وصل نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس تھوڑی سی کوشش کو اللہ، یہ باقی ہماری منافقت ہے اے کریم پروردگار، مگر اللہ پلیز پلیز اس تھوڑے میں برکت دے کر قبول فرما لینا، قبول فرما لینا ہر ایک ماں بہن بیٹی بچی کی کوشش کو جو اپنی اپنی جگہ پہ دامے در میں سکنے کریے، اللہ کریم قبول و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی کلاس ہماری جمعے والے دن شام رات کو آئی تھنک 9 بجے ہے، رات کو ہم نے 9 o'clock 40 منٹ کا سیشن ہے، اس لیے کہ جو جاب والے لوگ ہیں یا ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور سیٹرڈے کو صبح کے ٹائم ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
This session is no longer being recorded. Goodbye. کیا کرنا ہے ڈاکٹر کو کال کرنی 11:30 تو ہو گئے 11 بجے تک نہیں ہوں میری آواز تو نہیں آ رہی وہ کہہ رہا ہے اس ٹائم